تقریباً 3.5 سال تو ہو گئے اور یہی ایف آئی اے تھی، یہی سب کچھ تھا، تو شہباز شریف صاحب کے خلاف اب تک کوئی کنوکشن تو عمل میں لائی نہیں جا سکی، نہ نیب کے پاس نہ ایف آئی اے کے پاس۔ آج جو تنقید بنتی ہے فارمر حکومت کی جانب سے، وہ کتنی جائز ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیے منیب بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ میں صدمہ جاریہ ہوں، بہت مہربانی ہوں واقعی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ کی بات کا اب مائنڈ کیا کرنا، آپ لاہور میں بیٹھے ہیں اور ہم تخت لاہور کے اس وقت انڈر آ گئے ہیں، تو اب تو آپ ہمیں بہت عزیز ہو گئے، میری خوشامد قبول کیجئے۔ بالکل سر۔ دوسری بات یہ ہے کہ وسیم اختر صاحب نے جو بات کی، وسیم اختر صاحب کا میں نے آپ کو پہلے بھی ایک پروگرام میں بتایا تھا نا کہ یہ کیا کہا کرتے تھے چودھری نثار کو، مسٹر بین، اور شہباز شریف، نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا کیا فرمایا کرتے تھے پنجاب میں، اور گھر تک پہنچے ہوئے تھے، ان کو چھوڑ دیجئے۔ تیسری بات ہے صدر صاحب، میں پروگرام میں ابھی جو کہنے والا تھا کہ میں صدر صاحب نہیں لیں گے، اوتھ نہیں لیں گے شہباز شریف صاحب سے، اللہ ان کو صحت دے، مکمل صحت سے ہیں میرے خیال سے، اور انہوں نے وہی کیا جو پاکستان تحریک انصاف کا ایک سیاستدان کرتا ہے، اور وہ صدر نہیں بنے، انہوں نے تحریک انصاف کو چوز کیا، اور جو کہ اچھی بات ہے، لائن لی، ایک سائیڈ پہ ہوئے، ٹھیک ہے۔ ہمارے باقی اخلاقی طور پر صدر کو کیا کرنا چاہیے تھا کہ یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ ممنون حسین صاحب کا آپ نے ذکر کیا، ممنون حسین صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے، مغفرت فرمائے، انہوں نے بھی ایک فقرہ بولا تھا جو بڑا چرچا ہوا تھا جب عمران خان حلف لے رہے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کی شان ہے کہ یہ وقت بھی آنا ہے۔ باقی جاوید لطیف صاحب ایک مرتبہ پھر وزیر بننے سے بال بچ گئے ہیں، اور ان کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی ہے، اور آج مجھے خوشی بھی ہے، میرے ساتھ لیفٹ سائیڈ پہ میرے بھائی بڑے تحمل بردبار ناصر حسین شاہ آڈیو ویڈیو والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور مبینہ طور پر، اور مجھے آج ان کو لائیو دیکھ کر اتنی خوشی ہوئی ہے کہ جس کا کوئی آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور آپ کی حکومت، یہ ان کی کسی کو بھی وزیر کو کہیں گے، وہ یہ نہیں کہے گا میری حکومت، وہ کہے گا ہماری حکومت، اور کوئی اور نہیں، ذمہ داری کسی کی نہیں ہے، لیکن نہ ذمہ داری میری اور آپ کی دونوں کی ہے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ میں بات یہاں سے شروع کروں گا، یہ کمپنی نہیں چلے گی، سہیل وڑائچ صاحب سے معذرت کے ساتھ، یہ کمپنی نہیں چلے گی تو زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ کیوں؟ کیونکہ مسائل بہت ہیں، آئی ایم ایف، معیشت، فیٹف، داخلہ امور، خارجہ امور، وعدے، دعوے، نعرے جو یہ لے کے آئے تھے کہ یہ تو پچھلے والے تو بڑے نالائق ہیں، نااہل ہیں، اور ہم دودھ اور شہد کی نہریں بٹھا دیں گے، وہ اور پھر عمران خان کی شکل میں either you don't like، عمران خان کی شکل میں ایک مستقل مزاج انتھک اپوزیشن ان کو ملے گی، بڑا ٹف ٹائم ملے گا۔ عمران خان صاحب کو حکمرانی آتی ہو یا نہ آتی ہو، اپوزیشن کرنا اس ملک میں ان سے کوئی بہتر نہیں جان سکتا۔ درست بات۔ تیسری بات ہے، یہ پاور گیم ہے، پاور گیم میں ملک ایک ہے، سرکار ایک ہے، ایک انار ہیں، 100 بیمار ہیں، کھیر پک چکی ہے، کھیر تھوڑی ہے، برتن زیادہ ہیں، کھانے والے زیادہ ہیں۔ اور شہباز شریف صاحب کے لیے ڈیڈ لاک ہوگا، ڈائیلاگ نہیں ہوگا، جو ہماری سوسائٹی جہاں پہنچ چکی ہے، آدھا ملک غدار ہے اور آدھا ملک آئین شکن ہے، تو اس میں اب کوئی ڈائیلاگ نہیں ہوگا۔ آخری بات اس میں یہ ہے کہ ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ابھی صوبائی اسمبلیوں کے استعفے، ابھی اس کے بعد جلسے، ابھی اس کے بعد ریلیاں، ابھی اس کے بعد جلوس، ابھی اس کے بعد بہت کچھ فلم شروع ہوئی ہے، اور ابھی یہ آگے جائے گی، اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ فلم نہ چلے، کیونکہ اس میں میرے ملک کا نقصان ہے، پاکستان کا نقصان ہے۔ ہم جس جگہ پہنچ چکے ہیں، بلیو می اس کا کوئی گھر محلہ گلی تقسیم ہو چکی ہے، پولرائزڈ ہو گئے ہیں، ہم نفرت کرنے لگ گئے ایک دوسرے سے، جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا بٹی صاحب، مجھے تھوڑا سا یہ بتا دیں، خبر بھی آپ کے پاس ہوتی ہے، مجھے شاہ صاحب نے تو ان کو پتا سب کچھ ہوتا ہے، شاہ صاحب بتا نہیں رہے ہمیں، چلے بھائی ہیں ہمارے، ہم ان سے ضد نہیں ہم کر سکتے، نہ میاں جاوید لطیف صاحب اس طرف آئے ہیں، آپ ہی بتا دیں یہ وزارتوں کا کیا چکر ہے، کس کو کون سی مل رہی ہے؟ کچھ نام ادھر ادھر ہو رہے ہیں، کچھ اسپیکر کے بارے میں کہا جا رہا ہے، شاید نوید قمر صاحب بن رہے ہیں، تو کوئی نام آپ کے سامنے آئے ہیں، کون سی وزارت لے رہے ہیں؟ سر وزارتیں تھوڑی ہیں، بندے زیادہ،
اگر کچھ اس طرح کر لیں کہ دوپہر تک ایک وزیر اور شام تک دوسرا آ جائے اور اگر رات کو تیسرا ہو جائے تو شاید ہم یہ نکال جائیں اگلا 1.5 سال. بہت سارے یعنی کچھ لوگ تو ہیں جیسے مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ ہیں وہ پکے وزیر ہوں گے ظاہر ہے, کچھ لوگ پیپلز پارٹی کے ہیں, مولانا صاحب جنہوں نے اتنی ایفرٹ کی ان کے بھی وزیر ہوں گے, ساروں کے ہوں گے وزیر. وزارت امپورٹنٹ نہیں ہے اس وقت سر, اس وقت ہے مسائل امپورٹنٹ ہیں. اور اب ظاہر قیدیوں کی لسٹ بھی بدلے گی. اب کوئی اور نام بھی جیسے ای سی ایل پہ ڈال دیے گئے ہیں, شہباز گل صاحب کا, گور نفیس صاحب کا, اور ارسلان کا, اور پتہ نہیں ڈاکٹر رضوان کا, اور شہزاد صاحب کا, اور اسی طرح اور اعظم خان صاحب اسی کا, طرح اب دوسری طرف چلے گی اعظم خان صاحب کا. تو اب اس طرح وہ ہوگا. اللہ کرے کہ ہم یہ انتقام جو ہے یہ نہ ہو. اور جو آخری بات میں آپ نے کہا تھا نا کہ یہ جو اس کے بارے میں سوال کیا تھا, اب ہاں اب میرے محبوب قائد شہباز شریف صاحب بھی, نواز شریف صاحب بھی عمرہ کر کے واپس آئیں گے, اور ظاہر وہ بھی حمزہ ہوگا سی ایم, اور شہباز شریف صاحب ہوں گے پی ایم, اور ہم بھی نکلیں گے ان کے استقبال کے لیے. تو اب یہ لیکن ایک بات تو طے ہے, تحریک انصاف کے چھوڑ دیجئے, تحریک انصاف کے جو لوڈڈ بیانات آپ نے کہا ان کو چھوڑ دیجئے, اور اس کو بھی چھوڑ دیجئے کہ یہ 3.5 سال میں کیا پروف کر سکے ہیں. 350 سال لگ جائے. میں نے ایک شہباز شریف کا کیس جو پڑھا جس میں 118 گواہیں, اگر وہ اسی سپیڈ سے چلے تو وہ 2000 میں ختم ہوگا. میری عدالتوں کو بھی چھوڑ دیجئے, میرے نظام انصاف کو بھی چھوڑ دیجئے. میری عدالتوں سے مجھے بہت اچھا ہے, بہت اچھے فیصلے کر رہی ہیں میری عدالتیں, لیکن کسی غریب کے لیے نہ رات کو عدالت لگتی ہے نہ چھٹی والے دن عدالت لگتی ہے. اللہ کرے گا انشاءاللہ وقت آئے گا ہمارے لیے بھی لگے گی. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ یہ اس ملک میں شہباز شریف صاحب ضمانت پر ہیں, حمزہ صاحب ضمانت پر ہیں, باپ بیٹا. ایک تو مسلم لیگ نون میں ہاؤس آف شریف سے آگے شاید اگر یہ آج جوید لطیف صاحب وزیر اعظم بنتے تو بلیو می میں بھی جا کے پاس لے کے ان کی اوتھ ٹیکنگ میں بیٹھتا اور ان کو, اور میں مسلم لیگ کو دعائیں دیتا. میاں جاوید لطیف صاحب ہمارے بہت محترم ہیں, آپ ان کو ایسے امتحان میں نہ ڈالیے. میاں جاوید لطیف صاحب کی جو طبیعت ہے حکومت بن کے پہلے دن ہی گر جانی تھی میاں صاحب. نہیں, یہ آج بھی میرے ساتھ آج مجھے بیٹھے ہوئے لگ رہے, جس طرح بیٹھے ہوئے مجھے لگ رہا ہے اپوزیشن میں ہم دونوں بیٹھے ہوئے ہیں. چلو لیکن تو میاں صاحب تو رہتے ہی اپوزیشن میں ہیں. بھٹی صاحب آپ تو جانتے ہیں یار, وہ اپنی حکومت میں بھی اپوزیشن میں ہوتے ہیں, اپوزیشن میں لیتے ہیں. اور جو مسلم لیگ کی اندرونی میٹنگز کے جو حال باہر آتے ہیں اس میں لگتا ایسے ہی ہے کہ میاں صاحب اپوزیشن کر رہے ہوتے ہیں. لیکن خیر اب آگے آ جائیے. شہباز شریف صاحب پہ جو کیس ہے ضمانت پہ ہیں, اور اس کے بعد اچھا فرض کر لیں یہ ٹی ٹی کا کیس تو مخالف بھی مانتے ہیں, ٹیٹیوں والا کہ پکا کیس ہے, ڈاکومنٹڈ کیس ہے, لیکن چھوڑ دیجئے اس کو بھی چھوڑ دیجئے. یہ غلط کیس تھا, انتقامی سیاست تھی, سب کچھ تھا, لیکن ہی از آن بیل. ٹھیک ہے. اور وہ قسمت کے دھنی ہیں. جب کوٹ لکھپت جیل میں تھے عمران خان نے ان کو ادھر سے نکال کے تو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنایا, اور اس کے بعد پھر انہوں نے نائب چیئرمین نائب کو طلب کر لیا, وہ چھوڑ دیجیے. اور پھر آج بیل پہ ہیں, آج ان پر فرد جرم ہے, وہ وزیر اعظم پاکستان بن چکے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں بن چکے ہیں, لیکن میں ان کیسوں کو بھی نہیں جانتا. اب میں شہباز شریف صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو مبارک ہو, آپ پاکستان کے 23ویں وزیر اعظم بن گئے ہیں سر. آپ ڈیلیور کریں.